السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں ساتھیہ۔ میں ہوں بلال اسلم۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں گے پاک پتن میں موسلادھار بارش، خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے 2 بہن بھائی جاں بحق ہوئے، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ نواحی گاؤں 33 ایس پی میں مکان کی چھت گرنے سے 8 سالہ نور فاطمہ اور 6 سالہ عثمان جاں بحق جبکہ ان کی والدہ زخمی ہوئی۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ شہریوں نے خستہ حال مکانات کے خلاف فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ شیخ پورہ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے سی سی ڈی کا اہلکار ساکر شدید زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق اہلکار گھر جا رہا تھا کہ شاہی کلا روڈ پر گھات لگائے ملزمان نے اس پر فائرنگ کر دی۔ زخمی اہلکار کو تشویشناک حالت میں ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں سے اسے مزید علاج کے لیے لاہور ریفر کر دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ہارون آباد کے علاقے گاؤں 235 9 آر میں نہر 9 آر میں نہاتے ہوئے 2 کم عمر بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ نہر 9 آر میں ڈوبنے والے بچوں کی عمریں 7 اور 11 سال تھیں۔ بچوں کی لاشوں کی تلاش جاری ہے۔ ریسکیو آپریشن میں بچوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ ہارون آباد ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سید محمد عباس شاہ کی ہدایت پر ٹیکس دہندگان اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ضلع انتظامیہ کا کریک ڈاؤن جاری۔ کارروائی کے دوران سرکاری واجبات کی عدم ادائیگی اور قوانین کی خلاف ورزی پر متعدد شاپنگ مال سیل کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ قانون کی عملداری اور واجبات کی وصولی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ حالانکہ قریب بانوٹ روڈ پر دیہاتیوں سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش ناکام ہونے کے بعد ڈاکوؤں نے گشت پر موجود پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے فوری تعاقب کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو جان محمد عرف جانو لغاری زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ اس کے 2 ساتھی فرار ہوئے۔ پولیس نے گرفتار ملزم کے قبضے سے پستول اور گولیاں برآمد کر لی۔ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن جاری ہے۔ فیصل آباد میں ضلع کچہری سے فرار ہونے والے ملزم شعبان کو پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ ملزم کو تھانہ بٹالہ کالونی پولیس پیشی کے لیے کچہری لائی تھی، جہاں وہ ٹوائلٹ کی دیوار میں موجود سوراخ سے فرار ہو گیا۔ سی پی او تنویر حسین کی ہدایت پر تشکیل دی گئی ٹیموں نے ایس پی اقبال ڈویژن سعید احمد کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو تھانہ گڑھ کے علاقہ سے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ سی پی او کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کسی صورت قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اور ناظرین، شکرگڑھ میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ LA 37 جموں 4 کے ضمنی انتخاب کے لیے اپنی سیاسی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ پارٹی رہنماؤں نے اہم مشاورتی اجلاس میں انتخابی حکمت عملی کا جائزہ لیا اور حمایت یافتہ امیدوار عثمان علی مسلم بھائی کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ رہنماؤں نے کارکنان کو گھر گھر رابطہ مہم تیز کرنے اور انتخابی مہم کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے امیدواروں کی کامیابی کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ انتخابی مہم کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت بھی کی گئی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں اکاڑا میں حکومت پنجاب کے انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک منصوبے کا ٹیسٹ رن کامیاب رہا، جہاں 93 ملی میٹر بارش کا پانی مؤثر انداز میں سٹوریج ٹینک میں منتقل کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق صرف 2 گھنٹوں میں شہر کی اہم شاہراہوں اور بازاروں سے بارشی پانی نکال دیا گیا، جبکہ نشیبی علاقوں میں واسطہ اور میونسپل کمیٹی کی ٹیمیں نکاسیاب کے کام میں مصروف ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد اکرام ملک کا کہنا ہے کہ 18 لاکھ گیلن گنجائش والا یہ منصوبہ بارشی پانی کی فوری نکاسی میں مؤثر ثابت ہو رہا ہے اور باقی نشیبی علاقوں کو بھی جلد کلیئر کر دیا جائے گا۔ اکاڑا میں بارش کے بعد اکبر روڈ پر کھلے مین ہول کے باعث موٹر سائیکل سوار 2 افراد گٹر میں جا گرے۔ واقعے کے بعد مقامی شہریوں نے فوری مدد کرتے ہوئے دونوں افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ حادثے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ چکی۔ شہریوں نے کھلے مین ہولز پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ دار اداروں سے فوری اقدامات اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔
خانپور مہر کے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کی مرمت کا کام گزشتہ 2 سال سے تعطل کا شکار ہے، جس کے باعث طلبہ کو برآمدوں اور ہال میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا پڑ رہی ہے۔ اسکول انتظامیہ کے مطابق ادھوری تعمیر و مرمت سے تدریسی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں اور متعدد بار متعلقہ حکام کو آگاہ کرنے کے باوجود کام دوبارہ شروع نہیں ہو سکا۔ طلباء، والدین اور شہریوں نے صوبائی وزیر تعلیم سندھ اور متعلقہ اداروں سے فوری نوٹس لے کر مرمتی کام مکمل کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ صادق آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت والٹ سم کے حصول کے لیے آنے والی مستحق خواتین کو شدید گرمی اور دھوپ میں گھنٹوں انتظار کرنا پڑا۔ خواتین نے کہا ماڈل ہائی اسکول میں نامناسب سایہ فراہم کیا گیا، نہ بیٹھنے کی سہولت موجود تھی، جس سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ متاثرہ خواتین اور شہریوں نے متعلقہ حکام سے واقعے کا نوٹس لے کر آئندہ بہتر انتظامات یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ جنابالہ کے نواحی علاقے چک نمبر 34 گاف بے ستیانہ سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے جوان محمد صدیق، جو کوئٹہ آپریشن کے دوران فرض کی ادائیگی میں شہید ہوئے تھے، انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید کی نماز جنازہ میں پاک فوج کے افسران و جوانوں، ضلع انتظامیہ، سیاسی و سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاک فوج کے دستے نے شہید کو سلامی پیش کی، جبکہ شرکاء نے ان کی وطن کے لیے قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ملتان میں ایف آئی اے نے میڈیسن مارکیٹ گھنٹہ گھر میں کارروائی کرتے ہوئے بڑی مقدار میں جعلی، غیر رجسٹرڈ اور غیر قانونی ادویات برآمد کر لی۔ چھاپے کے دوران برآمد ہونے والی ادویات کو متعلقہ حکام کی موجودگی میں سیل کیا گیا۔ مزید تحقیقات اور قانونی کارروائی جاری ہے۔ ایف آئی اے نے کہا عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ہارون آباد میں رجسٹرڈ ٹاؤن ڈیولپرز کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں باہمی اتحاد اور مضبوط یونین کے قیام پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں تمام ڈیولپرز کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے، انتظامیہ سے بہتر رابطہ رکھنے اور مسائل کو باہمی مشاورت سے حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ یونین کے معاملات کی نگرانی کے لیے کور کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اور وہاں نواب شاہ میں صوبائی معتصب اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر ریجنل ڈائریکٹر معتصب اعلیٰ شہید بے نظیر آباد خان محمد زرداری نے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کچہری میں سرکاری ملازمین، ریٹائرڈ ملازمین اور پینشنز کے تنخواہوں، پینشن اور دیگر مالی معاملات سے تعلق اور مسائل بھی سنے گئے۔ ریجنل ڈائریکٹر نے متعلقہ افسران کو جائز شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت کی اور متعدد درخواستوں پر موقع پر احکامات جاری کیے۔ ساہیوال میں ایف آئی اے فیصل آباد زون اور ڈرگ کنٹرول ٹیم کی بڑی کارروائی، جعلی ادویات تیار کرنے والی فیکٹری پکڑی گئی۔ کارروائی کے دوران لوہے کے کاروبار کی آڑ میں قائم جعلی ادویات بنانے والا یونٹ بے نقاب کر دیا گیا۔ 2 ملزمان گرفتار، جبکہ 4 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی ادویات، مشینری اور خام مال برآمد ہوا۔ ایف آئی اے نے بینک فراڈ اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کے خلاف بھی کارروائیاں کرتے ہوئے سابق بینک مینیجر امانت علی اور سعودی عرب ملازمت کا جھانسا دے کر رقم ہتھیانے والے محمد مشتاق کو گرفتار کر لیا۔ ہارون آباد سے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سید محمد عباس شاہ کا شہر کا دورہ، بارش کے بعد نکاسی آب پر واسطہ اور متعلقہ افسران سے اظہار برہمی۔ ڈپٹی کمشنر نے مختلف سڑکوں اور علاقوں کا معائنہ کیا، جہاں پانی کھڑا ہونے پر فوری اقدامات کی ہدایت کی۔ انہوں نے واسطہ اور میونسپل حکام کو مشینری اور عملہ فیلڈ میں متحرک رکھنے اور نشیبی علاقوں سے پانی کی فوری نکاسی یقینی بنانے کا حکم دیا۔ فیصل آباد میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر شہزاد محمود نے ڈرگ انسپیکٹر کی ٹیم کے ہمراہ روشن والا کے قریب ایک خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ایک غیر قانونی فیکٹری پر چھاپہ مارا۔ کارروائی کے دوران فیکٹری سے بڑی مقدار میں مختلف اقسام کی ادویات برآمد کی گئیں، جن میں خصوصاً پٹھوں کے درد سمیت متعدد بیماریوں کے علاج میں استعمال ہونے والی ادویات شامل تھی۔ برآمد شدہ ادویات کو قبضے میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ سی ای او ہیلتھ نے واضح کیا کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ احمد پور سیال اور گرد و نواح میں کالی گھٹائیں چھا گئیں، تیز بارش کا سلسلہ جاری، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ احمد پور سیال اور گرد و نواح میں ایک ہفتے سے جاری شدید گرمی کے بعد آج کالی گھٹاؤں کی آمد، تحصیل بھر میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید بارش کی وجہ سے اکثر نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔
قصور کے علاقے کوٹ سلامت پورہ میں مسیحی میرج ایکٹ سے متعلق آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں شادی کے رجسٹریشن، قانونی تقاضوں، خاندانی قوانین اور شہری حقوق کے تحفظ سے متعلق شرکاء کو آگاہی دی گئی۔ مقررین نے کہا کہ قانونی شعور ہی مضبوط اور محفوظ معاشرے کی بنیاد ہے، جبکہ شرکاء نے پروگرام کے انعقاد کو سراہا۔ مریدکے میں معمولی جھگڑا جان لیوا بن گیا، آبادی میں مبینہ تشدد سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق واقعے میں عرفان محرم اور دیگر افراد پر تشدد کا الزام ہے، جبکہ مقتول کے ورثاء نے THQ اسپتال میں احتجاج کرتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے کہا واقعے کی تحقیقات جاری ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ بہاولپور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ڈی این پڑھا لکھا پنجاب کے تحت ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول چاہ فتح خان کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اسکول کی عمارت، تعلیمی ماحول، صفائی اور بنیادی سہولیات کا جائزہ لیا، جبکہ بارشوں کے پیش نظر چھتوں کے معائنے اور حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے اور طالبات کے لیے محفوظ و سازگار تعلیمی ماحول برقرار رکھنے پر زور دیا۔ کنکوٹ پولیس کی کارروائی، موٹر سائیکل چوری اور دیگر وارداتوں میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ SSP کشمور کی ہدایت پر مددگار پولیس نے تھانہ A سیکشن کی حدود میں کارروائی کرتے ہوئے شکیل احمد نامی ملزم کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزم موٹر سائیکل چوری، موبائل اور پرس سنیچنگ سمیت متعدد جرائم میں ملوث ہے، جبکہ مزید تفتیش جاری۔ رینالہ خرد میں ضلعی انتظامیہ کی کارروائی، نان کسٹم اور نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ کا بڑا ذخیرہ برآمد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں انٹیلیجنس اطلاع پر المدینہ ٹریڈرز کے گودام پر چھاپہ مارا گیا، جہاں سے 42 کارٹن سگریٹ قبضے میں لے لیے گئے۔ حکام کے مطابق برآمد شدہ سگریٹ کی مالیت 20 لاکھ روپے سے زائد ہے، جبکہ مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ ڈی جی خان ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ، جاری ترقیاتی اور تحسین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کمہراں والا پارک کی بحالی اور تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا، متعلقہ افسران سے بریفنگ لی اور کام مقررہ معیار کے مطابق جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو بہتر تفریحی سہولیات کی فراہمی اور شہر کی خوبصورتی انتظامیہ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں میرپور، جہاں پر بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ قاسم مجید صاحب آپ کے سامنے ہیں، وہ میرے ساتھ کام کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، اور ان کا والد، میرا والد اور شہید مونتما بے نظیر بھٹو کے ساتھ کام کرتے تھے۔ امید ہے کہ آپ دونوں اب ایک دوسرے کے بھائی بن کر، ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر، ایک ہو کے میرپور کے عوام کی خدمت کریں گے۔ میں اس الیکشن کیمپین کو اور اس الیکشن کو کوئی عام سا الیکشن نہیں سمجھتا ہوں۔ ویسے تو آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں الیکشنز ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ جو الیکشن ہے یہ شاہد آپ کی تاریخ میں، ہمارے تاریخ میں سب سے اہم ترین الیکشن ہے۔ اس الیکشن میں جو آپ فیصلے کریں گے، آزاد کشمیر کا مستقبل آپ کا اس الیکشن کے فیصلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور میرا خواہش یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا بہادر اور غیور عوام ایسا فیصلہ کرے کہ آزاد کشمیر کا مستقبل روشن ہو، آزاد کشمیر کے عوام کے لیے مسائل میں اضافہ نہیں تو کمی ہو۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر اور خاص طور پہ میرپور کے عوام ایسے فیصلہ کرے کہ ہم ساتھ مل کے تاریخ رقم کریں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بڑے بڑے کام کیے تھے۔ قائد عوام نے اس ملک کو، پاکستان کو، سرزمین بے آئین کو آئین دیا۔
اور آئین دیا تو کیسے آئین؟ ایک متفقہ آئین، ایک وفاقی آئین، ایک جمہوری آئین، اور اصل معنوں میں ایک اسلامی آئین۔ تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ۔ قائد عوام نے بہت کام کیا، تاریخی کام کیا، اس ملک کو ایٹم بم کا تحفہ دیا، اور آج تک وہ پوری مسلم امہ میں ایک ہی ایٹم بم ہے تو وہ آپ کا ہے، قائد عوام کا دیا ہوا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دور میں، اپنے وقت میں تاریخ حاصل کی تھی۔ وہ ایک نہتی لڑکی تھی، 2 عامر سے ٹکرا کے جیت گئی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں جو کام کی وہ تاریخ یاد رکھے گی۔ صدر زرداری نے تاریخ رقم کر لیا ہے۔ جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن تھا، جو 18ویں ترمیم تھا، جو صوبہ کے حقوق تھے، وہ صدر زرداری صاحب نے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن تھا وہ 18ویں ترمیم کے صورت میں مکمل کر کے دکھایا۔ جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تھا، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں اصل معنوں میں عمل درآمد کر کے دکھایا۔ اب میرا باری ہے، اب باری ہے، آپ کا باری ہے کہ ہم نے مل کے تاریخ رقم کرنا ہے، ہم نے اپنا تاریخ۔ اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تاریخ یہ یاد رکھے کہ بلاول بھٹو زرداری نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے حق حاکمیت کا حقوق، حق ملکیت کا حقوق اور حق روزگار کے حقوق آزاد کشمیر کے عوام کو دلوایا تھا۔ گلگت بلتستان کے عوام نے ابھی حال ہی ہے اسی منشور پہ میں ان کے پاس گیا تھا، اسی منشور پہ میں نے اپنا الیکشن مہم چلایا تھا، اور اسی منشور کو گلگت بلتستان کے عوام نے اکثریت کے ساتھ جتوایا تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار میں گلگت بلتستان کے عوام کو دلوا کے دکھاؤں گا۔ اب آزاد کشمیر کے کانٹیکس میں میں یہی منشور آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اور اس کا میں تفصیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آسان لفظوں میں آزاد کشمیر کے عوام کو وہ حقوق دلوانا چاہتا ہوں جو پاکستان کے عوام کے پاس ہے، جو بھارت کے عوام کے پاس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو عالمی سطح پہ حق حاکمیت کا جدوجہد ہے، ہم نے 3 نسلوں سے وہ جدوجہد لڑتے آ رہا ہوں، اور آپ کے سامنے ہے کہ قائد عوام کا کردار کیا تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا کردار کیا تھی۔ لیکن جو پاکستان کے اندر اور جو آزاد کے کشمیر کے اندر جو حق حاکمیت اور حق حکمرانی کے جدوجہد ہے، اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اس کو ہم نے ایسے آگے لے کے چلنے ہیں جیسے میں آزاد کشمیر کے عوام کو حقوق بھی دلوا دوں، اور عالمی سطح پر جو آپ کے حق حاکمیت کا بیانیہ ہے، جو آپ کے حق حاکمیت کا موقف ہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن ہے، یہ 100% ممکن ہے کہ ہم آزاد کشمیر کا حقوق بھی دے دیں، اور عالمی سطح پر ان کے آزادی کا جدوجہد، ان کا رائے شماری کا جدوجہد، ان کا پلیبسائٹ کا جدوجہد بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو حقوق ملیں، اور حق حاکمیت کے حقوق صرف پاکستان میں یہ مہاجرین کے بارے سیٹ جو ہے،
حق حاکمیت کا سوال، حق حاکمیت کا کانسیپٹ، حق حاکمیت کا جو منشور ہے وہ یہ صرف 12 سیٹیں کے سوال کا نہیں ہے. ہاں، میں اس الیکشن میں وہ واحد سیاسی جماعت ہوں جو یہ 12 سیٹوں کے ساتھ بھی انصاف کروانا چاہتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب دھاندلی ہوتا ہے، جب 12 سیٹوں پہ دھاندلی ہوتا ہے، جب لوگ سمجھتے ہیں کہ 12 سیٹ ان کے جیب میں ہے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں مانتا جو کہتے ہیں کہ مہاجرین کو کوئی نمائندگی نہ دے. میں ان لوگوں کو بات نہیں مانتا جو کہتے ہیں کہ مہاجرین کو ووٹ نہ دے. میں کہتا ہوں کہ مہاجرین کو ووٹ بھلے دے دے، مہاجرین کو نمائندگی دے دے، مگر کشمیر کا فیصلہ پنجاب نہیں کرے گا، کشمیر کا فیصلہ سندھ نہیں کرے گا، کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا، کشمیر کرے گا، کشمیر کرے گا. آپ مجھے اکثریت دے، 2 دہائی اکثریت دے، اور انشاءاللہ تعالی میں آزاد کشمیر کا آئین میں ترمیم لے کر آؤں گا جس میں آپ کے ساتھ انصاف ہوگا اور مہاجرین کے لیے، ان کے لیے بھی انصاف ہوگا. یہ ممکن ہے، مگر آپ کے حق حاکمیت، آپ کے حق حکمرانی کا سوال کیا یہ صرف 12 سیٹوں تک نتھی ہوئی ہے؟ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک 2027 بننے والا ہے، 2027، اور ابھی تک آزاد کشمیر کے عوام انشاءاللہ پہ چل رہے ہیں. انشاءاللہ رائے شماری ہوگا، انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا. قائد عوام نے کہا کہ 1000 سال جنگ، ہم 1000 سال جنگ کے لیے تیار ہیں، 1000 سال جنگ لڑتے رہیں گے، مگر آزاد کشمیر کے عوام اب پرانی تنخواہ پہ چلنے کے لیے تیار نہیں. کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم آپ کا آزاد ریاست کا سٹیٹس قائم رکھیں؟ آپ ریاست آزاد کشمیر رہے، آپ کا وزیر اعظم رہے، مگر آپ کا آواز تو اسلام آباد تک پہنچانا چاہیے. فیصلے کرنے والے ادارے میں تو آپ ہوں گے تو آپ اپنا مستقبل کے مطابق فیصلے طے کر سکیں گے. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ آپ ریاست ہی رہے، آزاد کشمیر کا ریاست ہی رہے، لیکن جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آزاد کشمیر کو OIC میں آبزرور سٹیٹس دلوایا، اور جب میں اس ملک کے تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ تھا تو میں اسی OIC کے میٹنگز کی قیادت کرتے ہوئے آپ کا میرپور کا بیرسٹر سلطان محمود صاحب تب صدر آزاد کشمیر تھا، وہ اگر اپنا موقف اٹھا سکتا تھا تو پورا ممبر نہیں تھا تو آبزرور ممبر تھا، اپنا بات پہنچا سکتا تھا. تو ویسے ہی میں چاہ رہا ہوں کہ حق حاکمیت کا سوال، حق حکمرانی کا سوال، یہ 12 سیٹوں تک آپ اپنا جدوجہد کے محدود نہ رکھیں. آپ 12 سیٹوں کا سوال کے ساتھ ساتھ میں کشمیر کے عوام کو NFC کا فورم میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جب اس ملک کے معاشی فیصلے لیے جائے، جب یہ بات طے کیا جائے کہ اس ملک کا کون سا حصہ کو کتنا پیسہ ملنا چاہیے، تو وہاں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بیٹھے، آزاد کشمیر کا آبزرور بیٹھے، یا آزاد کشمیر کا ریاست کو آپ وزیر خارجہ ہی دلوا دے اور وہ وزیر خارجہ جا کے پاکستان کے وفاق میں جا کے بیٹھ کے NFC میں بیٹھ کے آپ کا نمائندگی کرے، آپ کا آواز اٹھائے، آپ کا وسائل کے لیے جدوجہد کرے. میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کے نمائندگی، آپ کی آبزرور سٹیٹس پاکستان کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی آپ کو بٹھانا چاہیے. اور ہاں، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے آبزرورز، میرپور کا آبزرور، کوٹلی کا آبزرور،
میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا آبزرور منتخب نمائندہ سینٹ آف پاکستان میں بھی بیٹھے، نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں بھی بیٹھے، سڑکوں پہ احتجاج کرنے کے بجائے، دھرنا کی سیاست کرنے کے بجائے آپ خود اپنا آواز پاکستان کے وفاق میں اپنے لیے اٹھا دے، یہ میرا منشور ہے۔ ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ جہاں تک حق ملکیت کا سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف، چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، صوبہ بلوچستان ہو، پنجاب ہو، پختونخوا ہو، ایک ہی کہ آپ کا حق ہے، عوام کا حق ہے، مقامی لوگوں کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں۔ یہ پہاڑ، یہ سرزمین، یہ دریا، یہ سب آپ کا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کوئی سوال نہ ہو۔ ہم مودی کو دیکھ لیں کہ مودی کیا کر رہا ہے ہندوستان میں، مودی کیا کر رہا ہے آکیوپائڈ مقبوضہ کشمیر میں، اور ہم یہ طے کرے، واضح کرے کہ کشمیر میں حق ملکیت بھی صرف اور صرف کشمیر کے عوام کا ہے، کسی اور۔ تیسری جو حق روزگار کی بات ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو روزگار کا خیال کرتا ہے، جو روزگار دلواتا ہے، اور ہم 3 نسلوں سے اس بات پہ مشہور ہیں، 3 نسلوں پہ اس بات اب ہم مشہور ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن ان میں سے جو اہم وہ کہ اپنے نوجوانوں کے روزگار کا ایسے بندوبست کیا کہ آج تک کما رہے ہیں۔ قائد عوام نے نہ صرف پاکستان کے اندر بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلوایا، قائد عوام نے بیرون ملک بھی ان کا روزگار کا بندوبست کیا۔ قائد عوام نے بندوبست کیا، باقاعدہ جدوجہد کیا، عرب ممالک پہ پاس کیے، یورپ ممالک میں گئے اور کہا کہ میرے پاس نوجوان ہے، ان نوجوانوں کو آج کو روزگار دلوانا ہے۔ وہ قاعدہ معاہدے ہوئے، ان معاہدے کے نتیجے میں آج تک میرپور کے عوام باہر اگر کماتے ہیں، ان کا اپنا محنت ہے، ان کا اپنا کردار ہے، مگر ساتھ ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بھی اس سلسلے میں محنت۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں تو مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، یہ تو اتنا مشہور تھی کہ بی بی پہ تو وہ کیسز بناتے تھے۔ وزیر اعظم پہ آپ سوچے کیس بنتا کہ آپ نے روزگار کیسے دیا۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کہتی تھی کہ اگر روزگار دینا جرم ہے تو یہ جرم وہ بار بار کرے گی۔ آج ملک میں معاشی بحران ہے، تاریخی معاشی بحران ہے، جس تیزی سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اگر یہ جنگ رکتا نہیں تو یہ مہنگائی کا طوفان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس صورتحال میں آپ کو ایسے حکومت چاہیے جو عوام دوست ہو، جو غریب دوست ہو، جو روزگار کے مواقع فراہم کرے۔ ایسے حکومت تو آپ کو نہیں چاہیے جو روزگار چھینتے ہیں۔ تو وہ یہ کام، چاہے وہ آپ کے حق روزگار کا سوال ہو، چاہے وہ حق ملکیت کا سوال ہو، یہ کام آپ کے لیے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی۔ اور میرا آپ سے درخواست کہ نہ صرف آپ نے خود جا کے، آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو، جاننے والوں کو یہ بات پہنچانا ہے۔ انٹرنیٹ میرا انہوں نے بند کر دیا، تو آپ نے میرے بات اب پہنچانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے، تاریخ رقم کرنا ہے، مل کے تاریخ بنانا ہے۔ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دو اور اپنے آپ کو، آزاد کشمیر کو وہ حقوق دلوا دے جو باقی پاکستان میں اس وقت ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم بڑے عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ
اس وقت جو پالیسیز ہے اس پہ اعتراض کرتے آ رہے ہیں. اور کسی بھی معاشرے میں اختلاف رائے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہوتی. اختلاف رائے سے قومیں مضبوط ہوتے، کمزور نہیں ہوتے. اور ہر کسی کا حق ہے کہ جو بھی وہ رائے رکھنا چاہے وہ رائے رکھے. میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے یہ صورتحال چل رہے ہیں وہ مناسب نہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میں نے ایسے پلان پیش کیا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات میں کمی آ سکتے اور آپ کے مسائل میں کمی آ سکتے اور ہم موجودہ حالات کو حل کر سکتے. اور وہ یہ ہے اس وقت جو احتجاج چل رہا ہے اور اس کے جواب میں جو ریاست پاکستان کا موقف ہے، اس کو مینج کرنے کے لیے میں نے تجویز دی وفاقی حکومت کو بھی، اور جب احتجاج کرنے والوں نے مجھے خط لکھا تو ان کے خط کے جواب میں بھی، کہ ہمیں ایک کمیشن قائم کرنا چاہیے اور اس کمیشن کو یہ ذمہ داری دیا جائے کہ وہ تحقیقات کرے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حقائق کیا ہے اور جو آپ کا زمینی حقائق کیا ہے، اور زمینی حقائق کے مطابق میرٹ پہ فیصلے کیا جائے. اور اگر کسی نے غلط کیا ہے تو ان کو سزا سنا دے. اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے تو وہ ناانصافی نہ ہو. اگر یہ تمام پارٹیز ہمارا یہ تجویز مان لے تو یہ کمیشن قائم بھی ہو سکتا ہے. جب تک قائم ہے ہمارا ریکویسٹ ہوگا احتجاج کرنے والوں سے بھی کہ وہ اپنا احتجاج رکوائے جب تک یہ تحقیقات مکمل نہ ہو. اور ہم ریاست پاکستان سے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی جو مزید کارروائی ہے وہ تب تک نہ جاری رکھے یا نہ شروع کرے جب تک یہ رپورٹ سامنے نہ آئے. ابھی تک کسی پارٹی نے ہمارا اس بات کا جواب نہیں دیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہی آپشن ہے ہمارے سامنے جس سے ہم آپ کو اس مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب کو اگر کوئی اور ان کے پاس طریقہ ہے وہ بتا دیں، ورنہ جلد از جلد اس مسئلہ کو حل کیا جائے. اس لیے میرا تو سمجھ سے باہر ہے کہ دونوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو احتجاج کرنے والے ہیں، وہ ریاست پاکستان سے اور ریاست آزاد کشمیر سے ناراض ہیں، ناراضگی پہ احتجاج کر رہے ہیں. مگر ان کا ناراضگی کا سزا تو وہ حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان یا ریاست آزاد کشمیر کو نہیں دے رہے ہیں، وہ کشمیر کے عوام کو ہمارا غلطیوں کا، ریاست پاکستان کا یا ریاست آزاد کشمیر کے غلطیوں کا سزا وہ کشمیر کے عوام کو سنا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرپور والوں کا کیا غلطی ہے، باقی علاقوں کا، کشمیر کے عوام کا کیا غلطی ہے کہ اس احتجاج کی وجہ سے ان کی زندگی میں تکلیف، ان کی زندگی کے مشکلات، ان کے روزگار میں، ان معاشی حالات میں کمانے میں مشکلات. تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ احتجاج ایسے کیا جاتا ہے کہ ایک تو احتجاج جن کے خلاف کر رہے ہو ان پہ بوجھ آئے، نہ کہ عوام پہ بوجھ آئے. اور احتجاج میں ایسا پرامن کیا جاتا ہے، احتجاج جب پرامن نہیں رہتا تو نقصان ہوتا ہے. ویسے ہی جو حکومت پاکستان کا یا ریاست پاکستان کا رسپانس ہوا ہے اس پورا احتجاج پہ، تفصیل تو یہ تحقیقاتی کمیٹی طے کرے گا. مگر اتنا تو میں بنتا ہے کہ میں اعتراض کروں کہ جیسے یہ احتجاج کرنے والے سزا کشمیر کے عوام کو دے رہے ہیں، ویسے حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان، ریاست آزاد کشمیر، وہ سمجھتے ہیں کہ غلط تو احتجاج کرنے والے ہیں، غلط ہوں گے، برے ہوں گے، سزا ہم صرف ان کو سنا رہے ہیں. نہیں، سزا تو پورا کشمیر کو، اجتماعی سزا. یہ تو بہت پرانا کانسیپٹ ہے. ایف سی آر کا زمانہ قبائلی علاقوں میں ایف سی آر کا نظام ہوتا تھا. کسی گاؤں میں چور نکلتا تھا، ڈاکو نکلتا تھا تو پورا گاؤں کو وہ سزا سناتے تھے. ویسے ہی گلگت بلتستان میں یہ
FCR کا نظام ہوتا تھا, کسی گاؤں میں قاتل ہوتا تھا تو وہ پورا گاؤں کو سزا سناتے تھے. اب کچھ علاقے میں ایسے کچھ واقعہ ہوئے ہیں جو ضرور تشویشناک ہے, لیکن اس کا سزا پورا کشمیر کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ میرپور کا کیا قصور ہے؟ کوٹلی کا کیا قصور ہے؟ مظفر آباد کا کیا قصور ہے؟ یار ہمارا انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا ہے. یہ تو بڑا عجیب بات ہے. احتجاج کرنے والوں کو کوئی مسئلہ نہیں, ان کا تو ویڈیوز چلتے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, مگر انٹرنیٹ کا پابندی, 14 دن کا انٹرنیٹ کا پابندی, یہ تو بڑا ظلم ہے آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ. اور میں نے اپنا آزاد کشمیر کا پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر کو کہہ دیا کہ وہ باقاعدہ لکھے الیکشن کمیشن کو کہ یہ کس قسم کا صاف اور شفاف الیکشن ہے, جہاں ہم موبائل فون بھی استعمال نہ کر سکے, جہاں ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ کیمپین بھی نہ چلا سکے. تو ہم نے باقاعدہ لکھا ہے ان کو کہ آپ مینڈیٹ کریں, حکم دے دیں وفاقی حکومت کو کہ وہ الیکشن سے پہلے ادھر کا موبائل فون کا نظام, انٹرنیٹ کا نظام کو تو کھول دے. ان کا طریقہ کچھ عجیب ہے. کیا وہ حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں یا حالات کو مزید بگاڑنا چاہتے ہیں؟ ہم حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں. ہمارا کردار یہی رہا ہے, ہمارا نیت یہی رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں الیکشن جتوائیں گے تو ہم اسی میں محنت رکھیں گے کہ حالات کو سدھارنا ہے, بگاڑنا نہیں ہے. اور جو ان کا طریقہ ہے, ان کے وزیر کے جو بیان ہے, توبہ تو ایک تو بہت افسوس کی بات ہے کہ کل مظفر آباد میں ان کے جو سیاسی قائدین ہیں وہ بھی پہنچے تھے, تقریریں کر رہے تھے. بس افسوس کی بات ہے کہ ان کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ جو نازیبا الفاظ استعمال کیا گیا ہے آزاد کشمیر یا کشمیر کے عوام کے لیے, میرپور کے بارے میں جو یہ وزیر کہہ رہا ہے, یا راولہ کوٹ کے لیے جو ان کے یہ وزیر کہہ رہا ہے, ان کا پارٹی قیادت کو تو احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک بیان دے دے. مزاحمت نہیں تو اتنا کہتے کہ یہ ان کا رائے میری نہیں, وہ بھی نہیں کہہ سکا. پہلے میں کہتا آ رہا ہوں نا کہ یا معافی مانگے یا عہدہ چھوڑے. اس لیے اگر آپ کا وزیر کا یہ موقف ہے, اگر آپ کا وزیر یہ کہہ رہا ہے اور اس بات پہ قائم ہے اور آج تک قائم ہے کہ وہ نہیں مانتا کہ میرپور کشمیر کا ہے, وہ نہیں مانتا کہ راولہ کوٹ کشمیر کا ہے, ایک تو کون ہوتے ہو یا فیصلہ کرنے والے؟ لیکن اگر آپ اتنا ڈھائی سے نہیں مانتے اور وزیر اعظم صاحب آپ کو کیبنٹ سے نہیں نکال رہا ہے یا آپ کو مجبور نہیں کر رہا ہے کہ اپنے الفاظ واپس لے, تو میں نے اس سے یہ مانا لیا کہ یہ وفاق کا باقاعدہ پالیسی ہے. وفاق حکومت بھی ہے جلسہ کے بعد جہاں نہ سابق وزیر اعظم صاحب نے نہ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ان بیانات کو کنڈیم کیا, ان بیانات کو پہ مذمت کی, تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ مسلم لیگ کا پالیسی ہے. اور اگر یہ مسلم لیگ کا پالیسی ہے تو پھر میں کشمیر کا ہر حلقہ کے عوام, ہر حلقہ میں رہنے والے کشمیری سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے, آپ کے بڑوں نے پچھلے الیکشنز میں جس کو بھی ووٹ دیا ہے,
जिसको भी वोट दिया है वो भूल जाए, इस इलेक्शन में कश्मीर को वोट दे, इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे और इनको दिखाए कि कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, कश्मीर उन लोगों के साथ नहीं है जो कश्मीर के लिए इस किस्म के बयानात देते हैं। कश्मीर के बारे में ये पहला इलेक्शन नहीं है। अजान के लिए रुकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी नाज़रीन, मीरपुर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब जारी है। उनकी जानिब से कहा गया कि मीरपुर को अपना दूसरा घर समझता हूँ, अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। पीपल्स पार्टी मुतवस्सित तबके की नुमाइंदा जमात है। मजीद कहा, कश्मीर की आवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद करता रहूँगा। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। आवाम का हक़ हकमियत, हक़ मलकियत और हक़ रोज़गार यकीनी बनाएंगे। कश्मीर की मौजूदा खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, कमालिया में कोट पठाना माइनर के करीब सड़क जमीन बोस होने से बड़ा खतरा टल गया। 4 देहात का जमीनी राब्ता मुतासिर हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी ने मौका का दौरा किया, जिसके बाद महकमा हाईवे ने हंगामी बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए शगाफ को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। शहरियों ने मुस्तकिल हल और सड़क की बहाली का मुतालबा किया। हरीपुर में असिस्टेंट कमिश्नर गाजी जुनेद आफ्ताब का सिरीकोट में मार्केटों और दुकानों का दौरा और शेखुरनोश के निर्ख और मेयार का जायजा लिया। मायने के दौरान दुकानदारों को सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद की हिदायत की गई, जबकि गैर कानूनी स्टेशन को सील करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इंतजामिया ने ग्राम फरोशी और नाकस अशिया की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान किया है। नौशेरो फिरोज भरिया सिटी के नवाही इलाका में बाग से 50 साला शख्स की फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक फरमान राजपूत की लाश तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया, जबकि इब्तदाई तौर पर वाक़या खुदकुशी मालूम होता है। हुकाम ने कहा, हतमी हक़ाइक़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मुकम्मल तफ्तीश के बाद सामने आएंगे। उधर उकाड़ा में गुज़श्ता रोज़ आग से झुलसने वाला 14 साला बच्चा अस्पताल में दम तोड़ गया। नामालूम अफराद ने बच्चे को नवाही गांव 54-2L में पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्चे की शनाख्त अबू बकर के नाम से हुई थी। पुलिस ने बच्चे के मामू की मदय्यत में थाना सदर में मुकदमा भी दर्ज किया। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। पाकपतन गला मंडी के इलाका में पुलिस का मुबैना जुआ के अड्डे पर छापा, मुतादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए। डीबीओ पाकपतन की हिदायत पर थाना फरीदनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुए में इस्तेमाल होने वाली रकम, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान कब्जे में लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकपतन में बारिश के बाद ज़िले इंतजामिया मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का रात गए तक मुख्तलिफ इलाकों के दौरान निकासियाब के कामों का जायजा लिया। बारिश से मुतासिरा नशेब इलाकों में पानी की निकासी के लिए वासा सुथरा पंजाब और इंतजामी टीमों ने हंगामी बुनियादों पर काम किया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत की कि पानी की मुकम्मल निकासी तक फील्ड में मौजूद रहें और शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। पाकपतन में पुलिस वर्दी पहने खातून की वायरल वीडियो पर कार्रवाई, खातून को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीबीओ पाकपतन के नोटिस पर थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुमाइला नामी खातून को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक वर्दी के हुसूल और वाक़े में मुलव्वस दीगर अफराद से मुतालिक तहकीकात जारी हैं, जबकि जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घारू में चांडिया बरादरी की जानिब से राइस गुलाम रसूल चांडियों का पुरतबा के इस्तकबाल किया गया। सकाफती रवायात का खूबसूरत इज़हार किया गया। इस्तकबाल के बाद चांडिया हाउस मौला मदद कॉलोनी में अशाया भी दिया गया, जहां अजरक के तहाइफ पेश किए गए। तकरीब में मोहब्बत, भाईचारे और सिंध की सकाफत को उजागर किया गया।
ओकाड़ा में थाना कैंट पुलिस की कार्रवाई, डकैती गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। SHO खालिद महमूद की सरबराही में कार्रवाई के दौरान रिजवान उर्फ जानी और नसीब उर्फ शीबा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से माल मसरूका, नाजायज़ असला और गोलियां बरामद हुई, जबकि दौरान तफ्तीश मुतादिद वारदातों का इंकिशाफ भी किया गया। ननकाना साहिब में चहलम हज़रत इमाम हुसैन कश्मीर इलेक्शन और यौम आज़ादी के इंतजामात के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास डिप्टी कमिश्नर राना हमीद और DPO अरसलान जाहिद की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में फुल प्रूफ सिक्योरिटी, सफाई, सेफ सिटी कैमरा की फालियत, रेस्क्यू और दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। हुकाम ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि तमाम इंतजामात बरवक्त मुकम्मल करके अवाम को महफूज सहूलियात फराहम की जाएँ। करमपुर के करीब करडू शाख में पानी की किल्लत के खिलाफ किसानों का एहतजाज, कंदकोट शिकारपुर इंडस हाईवे बंद कर दी गई। मुजाहिरीन ने पानी की फौरी फराहमी का मुतालबा करते हुए टंडील शबीर ओगाही के खिलाफ नारेबाजी की। JUI रहनुमा मीर शाहजीन खान बजारानी की यकीन दहानी पर किसानों ने धरना खत्म करके रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया। उधर डस्का में सफाई की सूरत हाल पर शहरियों का एहतजाज, गली महल्लों और सड़कों पर गंदगी के ढेरों और निकासी आब के मसाइल की शिकायत सामने आई। शहरियों का कहना है कि बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो जाता है, जिससे मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने मुतल्लिका इदारों से फौरी सफाई और निकासी आब के बेहतर इंतजामात का मुतालबा किया है। सियालकोट में बारिशों के बायस निकासी आब का ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर अवैस मुश्ताक की हिदायत पर वासा टीमें मुतहरिक हो गईं। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके निकासी आब के इंतजामात का जायजा लिया और तमाम डिस्पोजल स्टेशन फाल रखने की हिदायत की। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मज़ीद बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट है और शहरियों को एहतजाजी तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई। जंग DPO साजिद हुसैन ने थाना कोतवाली और थाना सदर में खुली कचहरियां मुनक्किद की। शहरियों के मसाइल सुने। खुली कचहरियों में 47 शहरियों ने शिकायत पेश की, जिन पर DPO ने फौरी अहकामात जारी करते हुए मसाइल मेरिट और शफाफियत के साथ हल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि अवाम दोस्त पुलिसिंग और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हरीपुर, खानपुर और गाजी में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। बरसाती नालों में तुग़यानी और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश के बायस मुख्तलिफ सड़कें मुतासिर हुई, जबकि अपर खानपुर के इलाके संडा पत्थर में लैंड स्लाइडिंग से एक मकान तबाह हुआ। तहम मकीनों ने बरवक्त निकल कर जान बचाई। शहर तनावल समेत मुख्तलिफ मकामात पर भी लैंड स्लाइडिंग की इत्तलात। कोट चट्ठा को मॉडल तहसील बनाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज उमर सईद ने स्ट्रीट लाइट्स मंसूबे का जायजा लिया। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से झोक रोड से AC ऑफिस तक 45 स्ट्रीट लाइट पोल्स लगाए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने मंसूबे को बरवक्त और मयार के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। हरूनाबाद डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह का बारिश के बाद दोबारा फील्ड का दौरा, निकासी आब ऑपरेशन का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों में वासा और सुथरा पंजाब टीमों की कारकर्दगी चेक की और मशीनरी और अमले को मजीद मुतहरिक रहने की हिदायत की। उन्होंने कहा नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी और शहरियों को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। साहिवाल में बारिश के दौरान छत गिरने से खातून जहां बहक हुई। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने जाए हादसा का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने कोट खादिम अली शाह में मुतासिरा घर का मुआयना किया और अहले खाना से इजहार हमदर्दी किया। उन्होंने जिला इंतजामिया को हिदायत की कि बारिशों के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और हंगामी इमदाद के लिए इक़दामात मज़ीद मौसर बनाए जाएँ। शोरकोट में तेज आंधी और बारिश के दौरान दरख्त मोटरसाइकिल सवार पर गिर गया। 13 साला लड़का जख्मी हुआ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा खमा बाला कैंट रोड पर पेश आया, जहां मोहम्मद मुनीब को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद THQ अस्पताल शोरकोट मुंतकिल किया गया। फैसलाबाद में सेमिनार मुनक्किद हुआ। नर्सिंग कॉलेज के ज़ेर एहतमाम तिब्बी खिदमात और हंगामी हालात से मुतालिक आगाही सेमिनार था। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर वीरेंद्र लाल समेत दीगर शख्सियात और नर्सिंग स्टाफ ने शिरकत की। तकरीब में डिजास्टर मैनेजमेंट और बुनियादी ज़िंदगी बचाने की तरबियत और मरीजों की निगहदाश्त के हवाले से अमली आगाही दी गई।
उघाड़ा में मुमताज़ ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज लतीफ़ की ग्रेड 20 में तरक्की के एजाज़ में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की, जहाँ डॉक्टर सरफराज लतीफ़ की तिब्बी खिदमात और पेशा वराना कारकर्दगी को सराहते हुए एजाज़ी शील्ड पेश की गई। दूसरी जानिब घारू टाउन कमेटी का माली साल 2026-27 का सालाना बजट इजलास चेयरमैन जाम एहसान जोगियों की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में शहर की तरक्की, साफ पानी, सफाई सुथराई, निकासियाब और दीगर बुनियादी सहूलियात के मनसूबों के लिए फंड्स और तजावीज़ मंजूर की गईं। चेयरमैन ने कहा, बजट का मकसद घारू को बेहतर सहूलियात के साथ मॉडल टाउन की जानिब ले जाना है। शोरकोट में काली घटाओं के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू, मौसम खुशगवार। बारिश से शहरियों को गर्मी और हब से निजात मिली, ताहम मुख्तलिफ गलियों और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से आमदोरफ्त मुतासिर हुई, बिजली की आंख मचोली भी जारी रही। फूलनगर में लेस्को डिवीजन में लाइन स्टाफ की हिफाजत के लिए सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। SE कसूर मोहम्मद अनवर वट्टू और एक्सियन फूलनगर अताउल मुजीब की मौजूदगी में सेमिनार में फील्ड स्टाफ को हिफाजती इक़दामात, सेफ्टी आलात के इस्तेमाल और बिजली के काम के दौरान एहतियाती तदाबीर से आगाह किया गया। अफसरान ने हादसात से बचाव के लिए सेफ्टी SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की। बहावल नगर में डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने बारिश के बाद निकासी आब ऑपरेशन का दोबारा जायजा लिया। बासा और सुथरा पंजाब टीमों को काम तेज करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मशीनरी, डिवाटरिंग पंप्स और फील्ड टीमों की कारकर्दगी चेक की। उन्होंने कहा कि नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी और शहरियों को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कसूर में पंजाब फूड अथॉरिटी का गैर मयारी दूध के खिलाफ क्रैकडाउन, हजारों लीटर दूध की चेकिंग की गई। फूड सेफ्टी टीमों ने दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी करके 52,000 लीटर दूध का मुआयना किया, जिस दौरान 2,000 लीटर गैर मयारी दूध तलब किया गया और जिम्मेदारों को जुर्माने आयद किए गए। हुकाम के मुताबिक मयारी दूध की फराहमी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। उधर सवात में डिप्टी कमिश्नर सुहेल अहमद खान का DPO मुश्ताक अहमद खान के दफ्तर का दौरा, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल और बाहमी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि वफ्द ने पुलिस दफ्तर के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। कमालिया में तूफानी बारिश के बाद इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने नकासियाब ऑपरेशन का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने चीफ ऑफिसर अली रजा के हमरा मुख्तलिफ इलाकों, डिस्पोजल स्टेशन और निशेबी इल्माकामात का दौरा किया। मुतल्लिका अमले को हिदायत की गई कि मशीनरी और अफरादी कुव्वत फाल रखते हुए बारिशी पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाई जाए। उधर सकर में मीनारा रोड पर वाक़े खुर्शीद बेगम पार्क बदहाली का शिकार, शहरियों ने सफाई और सिक्योरिटी के इंतजामात बेहतर बनाने का मुतालबा किया। इलाका मुकीनों के मुताबिक पार्क में कचरे के ढेर और दीगर मसाइल के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने ज़िला इंतजामी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से फौरी बहाली और निगरानी के इक़दामात की अपील की। रिपोर्ट करेंगे खादिम महमूद। इस समय मौजूद हूँ मीनारा रोड में खुर्शीद बेगम पार्क में, जो तबाही का शिकार है। मजीद जानते हैं हमारे साथ शहरी मौजूद, इनका क्या कह रहे हैं। सर, ये पार्क कई सदियों से उजड़ा हुआ है, कई सदियों से उजड़ा हुआ है। आपके सामने है, यहाँ सारे दिन नशई मवाली बैठे हैं। यहाँ कोई इंतज़ामिया का तवज्जो नहीं है, गौर नहीं है। आपके सामने है, सारी घास वास उजड़ी पड़ी है। क्या समझे, कई सालों से इधर ना कोई चौकीदार है, ना कोई माली है। इधर पानी के आपके सामने हाल है। यहाँ देखो सारे दिन हीरो नहीं बैठे हैं सारे दिन यहाँ। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सखर के इलाका निसार सदी की टाउन सिंधी सोसाइटी नैब अदालत के करीब टाउन चेयरमैन और पब्लिक हेल्थ की नाअहली और गफलत के सबब सीवरेज का संगीन मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज होने के बायस गंदा पानी घरों, गलियों और सड़कों पर जमा हो गया। जानते हैं अब्दुल हफीज से। जी अब्दुल हफीज, बताइएगा। जी बिल्कुल, सखर के इलाके निसार सदी की टाउन सिंधी सोसाइटी में टाउन चेयरमैन और पब्लिक हेल्थ की नाअहली के सबब गटर और नालियां उबल पड़ी हैं। गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। आइए मजीद शहरियों से जानते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पे सिंधी सोसाइटी में हमारा मेन कार्नर पे घर है और सामने ही नादरा ऑफिस है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसी हमारे रोड पे नेब कोर्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन इस वक्त जो स्पीकर। ठीक है, अब्दुल हफीज हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और